بچیوں کے سنگ دیکھو سیکھیں سکھائیں، بچیوں کے سنگ دیکھو سیکھیں سکھائیں، ارے پیاری پیاری باتیں سنیں اور سنائیں، بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں، بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیاری پیاری بچیوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں اپنے بہت ہی پیارے سے پروگرام میں، جس کا نام بھی پیارا سا ہے، بچیوں کی تربیت۔ پروگرام کا نام کیا ہے؟ بچیوں کی تربیت۔ ہمارے ساتھ بہت پیاری پیاری سی بچیاں، چھوٹی چھوٹی سی گڑیاں الحمدللہ پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ آپ بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، توجہ کے ساتھ دیکھیے گا، غور سے دیکھیے گا، ہٹنا نہیں ہے جب تک پروگرام ختم نہ ہو، ہمارے ساتھ جڑے رہیں، اور بہت سارا تلاوت قرآن بھی ہوگی اور کلام بھی ہوگا، بہت سی کچھ ایکٹیویٹیز بھی آپ کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ۔ تو آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ اس سے پہلے کہ پروگرام کی ابتدا تلاوت قرآن سے کریں، آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر دن میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، کل بروز قیامت میں اسے مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیاری پیاری بچیوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہم سب موجود ہیں پروگرام میں جس کا نام ہے بچیوں کی تربیت، اور ہم اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کیا کرتے ہیں اللہ پاک کے پاک کلام کی تلاوت سننے کے ذریعے سے۔ ہمارے ساتھ بچیاں شریک ہیں، ہم پوچھیں گے کہ کون سی بچی نے کون سی تلاوت ہمیں سنانی ہے۔ آپ نے توجہ سے سننا ہے، غور سے سننا ہے اور خاموش رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ آج ہمیں کون تلاوت سنا رہا ہے؟ آپ کون سی تلاوت سنائیں گی؟ آپ کا نام کیا ہے؟ ہانیہ۔ ام ہانیہ باجی، کیا تلاوت آتی ہے آپ کو؟ سورۃ الناس۔ سورۃ الناس آتی ہے۔ چلیں ام ہانیہ باجی سے سورۃ الناس کی تلاوت سنتے ہیں۔ آپ نے اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھنا ہے اور توجہ کے ساتھ قرآن کی تلاوت سننی ہے۔ جی باجی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذی یوسوس فی صدور الناس، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک کی تلاوت آپ نے سنی۔ ہم ہر بار آپ کی توجہ دلایا کرتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں تو بعض اوقات چھوٹی چھوٹی غلطیاں بھی کر جاتی ہیں قرآن کریم کی تلاوت کے دوران، لیکن یہ ان کا سیکھنے کا بھی پروسیس ہوتا ہے۔ اس دوران یہ قرآن کریم آگے پڑھ بھی رہی ہوتی ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں، باجی اب بتائیے کتنے سپارے پڑھ لیے قرآن کریم کے؟ 11۔ 11 سپارے ہو گئے ہیں، ماشاءاللہ بھائی۔ کتنی عمر ہے آپ کی؟ 8۔ 8 سال کی عمر ہے، 11 سپارے پڑھ لیے ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ یعنی جتنے سال ان کی عمر نہیں ہے اتنے سپارے پڑھ لیے ہیں۔ حفظ کر رہی ہوں۔ حفظ کر رہی ہیں؟ اور حفظ میں کتنے سپارے ہو گئے؟ 11۔ حفظ میں 11 سپارے ہو گئے ہیں۔ کتنی حیرت انگیز بات ہے، میرے لیے تو بہت حیرت انگیز ہے کہ 8 سال کی عمر میں 11واں سپارہ حفظ کر رہی ہیں۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک ان کے علم میں، عمل میں ترقی عطا فرمائے
اور ان کو اپنے والدین کے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے. اللہ پاک نظر بد سے محفوظ فرمائے. بہت خوشی کی بات ہے, بہت خوبصورت بات ہے ماشاءاللہ. اللہ پاک ان کو اور ترقی عطا فرمائے. شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام میں کلام. ہاں بھئی, کون سنائے گا کلام؟ چلیں سنائیں. مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم. سبحان اللہ. یہ جو پڑھتے ہیں نا مولایا صلی وسلم, اس کو کیا کہتے ہیں؟ کسی کو پتہ ہے؟ اس کا ایک نام ہے, اس قصیدے کا ایک نام ہے. کسی کو معلوم ہے؟ قصیدہ بردہ شریف. جی ہاں, کیا کہتے ہیں؟ قصیدہ بردہ شریف. قصیدہ بردہ شریف. بہت ہی خوبصورت اشعار ہیں. سننا چاہیے پیارے بچے, اور پڑھنا بھی چاہیے. گھر میں خیر و برکت ہوتی ہے. بلکہ اگر کسی بیمار کے اوپر اس کو پڑھ کر دم بھی کر دیا جائے تو اللہ پاک اس کی برکت سے الحمدللہ اس بیمار کو شفا بھی عطا فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیاری پیاری بچیوں اور کڈز, مدنی چینل کے ناظرین, شامل کرنے جا رہے ہیں ایک پیارا سا سیگمنٹ جس کا نام ہے ایک نیکی کرنی ہے, ایک برائی چھوڑنی ہے. بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں, بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں. پیاری پیاری بچیوں اور کڈز, مدنی چینل کے ناظرین آ چکے ہیں اپنے سیگمنٹ میں جس کا نام ہے ایک نیکی کرنی ہے اور ایک برائی چھوڑنی ہے. دوبارہ بتائیے گا نام. ایک نیکی کرنی ہے, برائی چھوڑنی ہے. یعنی کہ اس سیگمنٹ میں ہم آپ کو ایک نیکی بتانے جا رہے ہیں اور ایک برائی بتائیں گے. اس نیکی کو آپ نے کرنا ہوگا, برائی کو چھوڑنا ہوگا. ٹھیک ہے, ریڈی ہیں؟ لبیک. ماشاءاللہ. چلیں پیاری بچیوں, الحمدللہ ہم مسلمان ہیں, ٹھیک ہے, اور ہمیں زندگی گزارنے کے لیے دوسروں کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے. جس طرح ہمیں مدد کی ضرورت ہوتی ہے نا, اسی طرح سے دوسروں کو بھی ہماری ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے, ہماری مدد کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ زندگی کا جو نظام ہے, سسٹم ہے, دنیا ہے, معاشرہ ہے, سوسائٹی ہے, وہ اسی طرح سے چلتی ہے. ایک دوسرے کی ہیلپ کرنا, ایک دوسرے کی مدد کرنا, ایک دوسرے کی پریشانی میں اس کا ساتھ دینا. اگر کوئی آپ کو پریشان دکھائی دیتا ہے, کوئی مجبور ہے, ٹھیک ہے, کوئی نیڈی ہے, تو آپ نے ان کی ہیلپ کرنی ہے. ٹھیک ہے, بلکہ کم سے کم اتنا تو ہم کر سکتے ہیں کہ چہرے پر مسکراہٹ لے آئیں. اس کے لیے مسکرا کر بھی تو کسی کی آپ ہیلپ کر سکتے ہیں نا. تو پیاری بچیوں, دوسروں کی مدد کرنا صرف ایک اچھا عمل ہی نہیں ہے بلکہ ایک بہت بڑی نیکی بھی ہے. دوسروں کی ہیلپ کرنا, دوسروں کی مدد کرنا بہت بڑی نیکی بھی ہے. تو جو بچے اور بچیاں چھوٹی عمر سے مدد کرنا سیکھ لیتے ہیں نا, وہ بڑے ہو کر بہت عظیم انسان بنتے ہیں. پیاری بچیوں, ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں آئے کہ مدد کرنا کیوں ضروری ہے, تو یاد رہے کہ مدد کرنے سے دوسروں کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے, محبت, دوستی اور بھائی چارہ بڑھتا ہے, اور مدد کرنے والا انسان خوشی بھی محسوس کرتا ہے. حدیث پاک میں ہے, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے اللہ پاک اس کی مدد میں ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور ہاں پیاری بچیوں, مدد صرف پیسوں سے نہیں ہوتی بلکہ گھر کے کاموں میں امی کا ہاتھ بٹانا, یہ بھی امی کی مدد ہے. ٹھیک ہے, کسی کو اچھی بات بتا دینا, کسی کے لیے دعا کر دینا, دوسروں کا خیال رکھنا, بھائی بہنوں کا خیال رکھنا, ان کے آرام کا خیال کرنا. ٹھیک ہے, گھر میں اگر امی کہتی ہیں کہ بھائی پانی پلا دو, منع تو نہیں کرتے آپ؟ کون کون پانی لا کر دیتا ہے امی کو؟ اچھا, ایک اور چیز, جب پاپا گھر میں آتے ہیں تو کچھ بچوں کی بڑی اچھی عادت ہوتی ہے, وہ پاپا کو فوراً پانی لا کر دیتے ہیں.
کچھ بچے ہوتے ہیں, ہر بچہ نہیں ہوتا یہ, تو سچ سچ بتائیں کون کون ایسا کرتا ہے؟ سارے. ان کے پوچھے بغیر جیسے ہی وہ آئیں, جیسے وہ گھر میں بیٹھیں, یا مما آ جائیں مارکیٹ سے, امی آ جائیں, ٹھیک ہے, ابو آ جائیں باہر سے, فوراً ہمیں ان کو پانی پیش کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. اس طرح اگر کوئی بچی سبق, آپ مدرسے میں ہیں, آپ اسکول میں ہیں, یا آپ ٹیوشن میں ہیں, اور کسی بچے کو سبق سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, یا اس نے کل چھٹی کر لی تھی تو اس کا ہوم ورک رہ گیا ہے, کام رہ گیا ہے, تو پھر آپ کیا کریں, ان کی ہیلپ کریں, ان کو سبق سمجھائیں کہ کل ہم نے یہ پڑھا تھا, ٹھیک ہے. تو یہ بھی اچھی بات ہے. اگر کوئی بچی گر جائے اس کو اٹھانے میں ہیلپ کرنی چاہیے. اچھا یہ بتائیں, اگر کسی بچی کی ٹافی گر جائے, بسکٹ گر جائے, تو اس کو اٹھا کر کھا لینا چاہیے یا اس کو دے دینا چاہیے واپس؟ دے دینا چاہیے. کھا نہیں سکتے, تو یہ بھی اس کی ہیلپ ہے کہ اس کی چیز آپ نے اس تک پہنچا دی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اس طرح سے ایک دوسرے کی مدد کریں. تو پیاری بچیوں, ہمیں سیکھنے کو یہ ملا کہ ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے, اور ایک برائی جس سے ہم نے بچنا ہے وہ یہ ہے کہ کسی کا دل دکھانا. کیا کرنا؟ کسی کا دل دکھانا. ہم نے اس برائی سے بچنا ہے. دل دکھانا بہت بری بات ہے. جسم کی چوٹ تو کچھ دن میں ٹھیک ہو جاتی ہے, مگر دل کی چوٹ کافی دیر تک رہتی ہے. کچھ بچے ہوتے ہیں نا, مذاق اڑاتے ہیں دوسروں کا. کسی کا یونیفارم گندا ہے تو ہنستے ہیں, دیکھو گندا یونیفارم پہن لیا ہے, ٹھیک ہے. کسی کے بال خراب ہو گئے ہیں یا خراب ہیں, بہت اچھے نہیں ہیں, تو اس کے بالوں کا مذاق اڑاتے ہیں کبھی, ٹھیک ہے. بعض کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی آنکھوں میں پرابلم ہوتا ہے, یا وہ گلاسز لگاتے ہیں, چشمے لگاتے ہیں, نظر کمزور ہے. کسی کی بہت زیادہ نظر کمزور ہوتی ہے تو اس کی آنکھیں کراس ہو جاتی ہیں, ٹیڑھی ہو جاتی. اللہ نے بنایا ہے نا اس کو, تو بیٹا کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے. کیا ہم اس کا مذاق اڑا سکتے ہیں؟ نہیں اڑا سکتے نا بیٹا, یہ تو بہت بری بات ہے. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم اللہ کی بنائی ہوئی چیز کا مذاق اڑا رہے ہیں, کیونکہ اس سے تو اللہ نے بنایا ہے. اگر کسی کو سنائی کم دے رہا ہے, یا بعض کچھ بچے ہوتے ہیں نا, وہ بولنے میں توتلا رہے ہوتے ہیں, ان کی زبان سے ورڈ صحیح ادا نہیں ہو رہا ہوتا ہے, کیا ہم اس کا مذاق اڑا سکتے ہیں؟ نہیں. کیا اس کا مذاق اڑانا اچھی بات ہے؟ نہیں. اس لیے کہ اسے کس نے بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. اگر کوئی بچہ بھاگتے ہوئے جا رہا ہے آپ کے سامنے, ٹھیک ہے, اس کے پاؤں کے نیچے کوئی چیز آئی, کیلے کا چھلکا آیا, وہ سلپ ہو گیا, بچے تالیاں بجاتے ہیں اور ہنستے ہیں زور زور سے. کیا ہم اس طرح ہنس سکتے ہیں؟ نہیں. کیا کسی کا مذاق اڑا سکتے ہیں؟ نہیں. ارے بچیوں, یہ تو بہت بری بات ہے. تو آپ ہمیشہ کے لیے نیت کر لیں کہ اپنی زبان کے ذریعے سے, اپنے ہاتھ کے ذریعے سے, اپنے کسی انداز کے ذریعے سے کسی مسلمان کا دل نہیں دکھائیں گے. بولے انشاءاللہ. انشاءاللہ. کسی کا مذاق نہیں اڑائیں گے. کسی کو چڑھایا, شکل, رنگ, قد, کپڑوں یا کمزوری کا مذاق اڑایا, کسی کی چیز چھین لی, یا اس انداز پر بات کی کہ اس کو شرمندگی ہوئی, کسی کو گالی دی یا غصے میں بری بات کہہ دی. یاد رکھیے, کبھی بھی کسی کی خامی یا کبھی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. دل دکھانا گناہ کا کام ہے اور ہمیں گناہ سے بچنا ہے. جس طرح مدد کرنے سے دل جڑتے ہیں, دل دکھانے سے دل ٹوٹ جاتے ہیں. تو پیاری بچیوں, ہمیں وہی کرنا چاہیے جس سے مسلمانوں کا دل خوش ہو. دل دکھانا نہیں چاہیے, کیونکہ دل خوش کرنا یہ نیکی ہے اور دل دکھانا یہ گناہ ہے. ٹھیک ہے, ہمیں نیکی کرنی ہے, گناہ سے بچنا ہے. تو آج پیاری بچیوں ہم نے سیکھا, ایک نیکی کرنی ہے, ایک برائی چھوڑنی ہے. جو نیکی کرنی ہے وہ کون سی سیکھی ہے؟ دوسروں کی مدد کرنا. ہاں. اچھا, جو برائی ہم نے چھوڑنی ہے وہ کیا ہے؟ کسی کا دل دکھانا. دل نہیں دکھانا ہے. اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے کی, عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیاری بچیوں, شامل کرنے جا رہے ہیں اپنے پروگرام میں ایک ایکٹیویٹی جس کا نام ہے 4 نہیں 1. بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں, بچیوں کی تربیت کے
फूले लौटाए। प्यारी प्यारी बच्चियों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आ चुके हैं अपनी एक्टिविटी में। एक सेगमेंट है जिसमें हम एक्टिविटी करवाया करते हैं और इस सेगमेंट का नाम है 4 नहीं 1। आपके सामने 4 बॉक्स मौजूद हैं। कितने हैं? 4। हाँ। और इसमें 4 ऑप्शन हुआ करते हैं। ठीक है, हम आपसे सवाल पूछेंगे, सवाल में आपके लिए 4 ऑप्शन होंगे। आपने जो दुरुस्त जवाब होगा, चारों बॉक्सेस में से एक में वो दुरुस्त जवाब मौजूद होगा, आपने हमें वो दुरुस्त जवाब निकाल कर देना है। आप रेडी हैं बेटा? जी। तैयार हैं सारे? जी। ठीक है, अब देखते हैं कौन सी बच्ची आएगी और फिर हमारे साथ एक्टिविटी में शरीक होगी। ये हमारी टीम ए है, ये हमारी टीम बी है। ठीक है, तो टीम ए से कौन आ रहा है एक्टिविटी करने के लिए? आप आए बेटा, सामने खड़े हो जाइए। हमारे साथ एक छोटी सी गुड़िया आ चुकी है। बेटा क्या नाम है आपका? उम्मे कुलसुम। उम्मे कुलसुम बाजी आई हैं। उम्मे कुलसुम बाजी, हम आपसे सवाल पूछेंगे और आपने हमें उसका जवाब इन बॉक्सेस में से निकाल कर देना है। आप रेडी हैं? चलें, सवाल है, एक रकत में, नमाज की एक रकत में कितनी बार रुकू किया जाता है? एक रकत में कितनी बार रुकू होते हैं? यहाँ पर देखिए आपके सामने 4 बॉक्सेस हैं। आपने दुरुस्त ऑप्शन निकाल कर हमें बताना है। प्यारे बच्चों, आप भी सोचिए इसका जवाब क्या हो सकता है, जब तक हमारी उम्मे कुलसूम बाजी भी जवाब ढूंढने में लगी हुई है। उम्मे कुलसूम बाजी ने, थोड़ा वहाँ घूम जाए, कैमरे में दिखाए बाजी। उम्मे कुलसूम बाजी ने निकाला है जवाब। क्या जवाब आया है? 1। जवाब दुरुस्त है गलत है? दुरुस्त गलत है जी? जवाब सही है गलत है बताएं? रुकू कितनी बार किया जाता है? 1 बार किया जाता है। उम्मे कुलसूम बाजी का जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। चले भाई, दूसरा सवाल पूछेंगे, टीम ए ही से पूछते हैं, फिर 2 सवाल हम पूछेंगे टीम बी से। ठीक है, तो टीम ए से दूसरी बाजी हमारी, आप आ जाइए बेटा। उम्मे हानिया बाजी आए। उम्मे हानिया बाजी, हम आपसे एक सवाल पूछने जा रहे हैं और थोड़ा सा आपने जहन लगाना है, दिमाग। ठीक है, दिमाग है ना? कहाँ पर है? बड़ा है छोटा है? बड़ा है ना? इतना बड़ा दिमाग होगा आपने माशाअल्लाह 11 सिपारे हिफ्ज़ कर लिए हैं। पूरा कुरान हिफ्ज़ करना है ना इंशाअल्लाह? कितने अरसे में करेंगे? अल्लाह पाक आपको जल्द करने की तौफीक अता फरमाए। लफ्ज़ मोहम्मद हमारे नबी का नाम है ना, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। लफ्ज़ मोहम्मद में कितने हर्फ हैं? आप पहले ऑप्शन सुनेंगे बाजी। ठीक है, नंबर 1, पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 6 और चौथा ऑप्शन है 8। इनमें से दुरुस्त जवाब कौन सा है? लफ्ज़ मोहम्मद में 2 हर्फ हैं, 4 हैं, 6 हैं, 8 हैं। चलें स्टार्ट करें। आप भी प्यारे बच्चों सोचिए, किस किस को मालूम है? खाली हाथ ऊपर कीजिएगा जिसको मालूम। आपको पता है? नहीं मालूम? आपको पता है? आपको भी पता है? सबको मालूम है? प्यारे बच्चों, आप भी जो है सोचिए क्या निकाला है। लफ्ज़ मोहम्मद में उम्मे हानिया बाजी बता रहे कितने हर्फ हैं? 4 हर्फ हैं। क्या इनका जवाब दुरुस्त है? जी। इनका जवाब दुरुस्त हो गया है। लफ्ज़ मोहम्मद में 4 हर्फ हैं। माशाअल्लाह। तशरीफ रखें बेटा। चलें, अब टीम बी की बारी है। टीम ए में से तो दोनों बच्चों ने दुरुस्त जवाब दे दिया है, अब टीम बी की बारी है। यहां से कौन आएगा भाई? हिम्मत नहीं कर पा रहा है कोई। उम्मे हानिया बाजी की बहन है आप आइए जी। बाजी, आपका नाम क्या है? उम्मे वानिया बाजी आई। उम्मे वानिया बाजी, आपसे हम सवाल पूछ रहे हैं कि इस्लामी साल में कितने महीने होते हैं? अभी इस्लामी साल में कितने महीने होते हैं? साल में कितने महीने होते हैं पता है? ऑप्शन सुन लें पहले। ऑप्शन नंबर 1 है 8, ऑप्शन नंबर 2 है 10, ऑप्शन नंबर 3 है 12, ऑप्शन नंबर 4 है 14। अब ये बताइए कि साल में, वो इस्लामी हो या अंग्रेज़ी महीना हो, साल में कितने महीने होते हैं? 4 ऑप्शन दे चुके हैं। देखते हैं उम्मे वानिया बाजी हमें दुरुस्त जवाब निकाल कर दे रही हैं
یا نہیں؟ ام وانیہ باجی نے نکال کر دے دیا ہے. بھائی کیا ہے یہ؟ کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 12. کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 12. کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 12. سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں. ام وانیہ باجی کا جواب درست ہو گیا ہے. ماشاءاللہ بھائی، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، نالج ہے. اللہ پاک ان کو اور ترقی دے. دوسرا سوال پوچھ رہے ہیں. اگلا سوال. ہاں بھائی، اگلے سوال کے لیے کون آئے گا؟ ہے آپ کو آنا ہے؟ آپ آ جائیں بس. ان کو دیں مائک بیٹا. آپ آ جائیں بیٹا. کیا نام ہے آپ کا؟ اروا. اروا نام ہے. اچھا اروا باجی، آپ سے ہم سوال پوچھ رہے ہیں. مائک رکھ دیں، مائک کی ضرورت نہیں ہے. اروا باجی، ہم آپ سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ اللہ پاک کے حکم سے کس نبی کو آگ نے نہیں جلایا تھا؟ آپشن بتائیں گے ہم آپ کو، پھر آپ نے وہ نام یہاں سے ڈھونڈنا ہے. ٹھیک ہے؟ اللہ پاک کے حکم سے کس نبی کو آگ نے نہیں جلایا تھا؟ ان نبی کو آگ میں ڈال دیا گیا تھا لیکن آگ نے نہیں جلایا تھا. آپشن نمبر 1 ہے حضرت آدم علیہ السلام. آپشن نمبر 2 ہے حضرت ادریس علیہ السلام. آپشن نمبر 3 ہے حضرت نوح علیہ السلام. آپشن نمبر 4 ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام. جی تلاش کیجئے. ہاں بھائی، آپ میں سے کس کس کو معلوم ہے؟ اچھا دیکھیں، آپ بھی آ جاتے تو آپ کو بھی پتا ہوتا ہے نا. ہماری بچیوں کو معلوم ہے، اور ہماری جو دعا باجی ہیں وہ تلاش کر رہی ہیں. دعا باجی نے نام نکال لیا ہے، اور اس میں نام کیا لکھا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. ان کا جواب کیا ہو گیا ہے؟ ہماری دعا باجی نے درست جواب نکال کر دیا ہے. باجی تشریف رکھیے آپ. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے وہ عظیم پیغمبر ہیں، عظیم نبی ہیں، جن کو آگ کے اندر جب ڈالا گیا اللہ پاک نے حکم دیا، اور وہ اللہ پاک کے حکم کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معجزہ ظاہر ہوا، اور اس آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچایا. اللہ پاک ہمیں ان انبیاء کرام کی خوب تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پیاری پیاری بچیوں، یہ تھا ہمارا پیارا سا پروگرام جس کا نام تھا بچیوں کی تربیت. ہم نے بہت کچھ سیکھنے کی، شیئر کرنے کی کوشش کی ہے. پیاری پیاری بچیوں، انشاءاللہ ملیں گے آپ سے اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. دعا میں یاد رکھیے گا، دعوت اسلامی زندہ باد. زندہ باد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بچیوں کے سنگ دیکھو سیکھیں سکھائیں، بچیوں کے سنگ دیکھو سیکھیں سکھائیں. ارے پیاری پیاری باتیں سنیں اور سنائیں. بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں، بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں.